کیا دل ٹھگ گیا ہے تمہارا؟ کیا غم سے نڈال ہو؟ یا امیدوں کے دیپ بجھ رہے ہیں؟ یا صبر کر کے ٹھگ گئے ہو؟ تو سنو، خوش ہو جاؤ، اب بس راحتیں ہیں، تمہاری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ سنو، تمہیں مع العسر کے بعد یسرن مبارک ہو۔ ہاں، وہی یسرن جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بس قبولیت کا اب وقت قریب ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ سنو، وہ رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے کبھی نا امید مت ہونا۔ جب کبھی بہت تھک جاؤ یا ہر طرف اندھیرا محسوس کرو تو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کر لیا کرو، اسے بتایا کرو کہ تم بہت اکیلے ہو، کیونکہ اس وقت اللہ تم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارے ایک ایک آنسو کے بدلے اللہ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارا سجدے میں زار و قطار روتے ہوئے، اس سے دعا مانگنا، اس سے باتیں کرنا اسے بہت پسند ہے۔ اس حد تک پسند ہے کہ وہ تمہارے پورے بکھرے وجود کو سمیٹ لیتا ہے۔ وہ تمہاری کچھ دعاؤں کو تہجد کی خاموشی میں چھپا دیتا ہے تاکہ تمہیں تہجد کا سجدہ نصیب کر کے تمہیں اپنے آپ سے قریب کر سکے۔ وہ ان خاموش راتوں میں تمہارے بے چین سجدے اور بے چین دعاؤں کی نگرانی کو برقرار رکھتا ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ بس تم اپنے رب کے القادر یعنی قدرت رکھنے والا ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین و صبر کے ساتھ چلتے رہنا، اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کو اپنا درد سنانے کو الفاظ کا ہونا لازمی ہے؟ کیا جب تمہارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور درد کے مارے تم بس خالی ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلاتے ہو تو وہ رابطے سے انکار کر دیتا ہے؟ کیا یہ تمہارے آنکھوں سے زار و قطار بہتے ہوئے اشک تمہارے اندر کی اذیتوں کو دکھانے کے لیے ناکافی ہیں؟ سنو، الفاظ کے ختم ہو جانے سے اللہ رب العزت سے رابطے ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ وہ تمہاری ہر دعا، ہر فریاد سنتا ہے، چاہے وہ الفاظ سے خالی ہو، چاہے وہ زبان سے بیان کی گئی ہو، اور چاہے وہ التجا اذیت کے آخری مقام پر پہنچ کر تمہارے آنسوؤں نے کی ہو۔ اللہ کا تمہاری دعا سے ایک پکار کا بھی فاصلہ نہیں۔ اللہ رب العزت تو رہتے ہی تمہارے دل میں ہے، تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس نے تمہیں سنا نہیں؟ دل کے معاملات دل بنانے والے سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھے عرش عظیم پر پہنچ جاتی ہے، اور دعا کے دوران تمہاری آنکھوں کا آنسوں سے بھر جانا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ وہ دعا صبر کی انتہا کو پہنچ کر مانگی جاتی ہے، اور صبر کی انتہا کے بعد اکثر معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ اب ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی رکی ہے۔ یاد رکھو، عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پر آئی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ وہ رب جب دینے پہ آتا ہے تو قابلیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ الصمد بھی ہے اور غنی بھی،
نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کے خزانوں میں۔ وہ جولیاں بھر دیتا ہے اور پردہ نشین ایسا کہ نظر بھی نہیں آتا۔ وہ تمہاری بھی سن لے گا، تمہارا درد بھی ختم کر دے گا۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی ہوتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں، جن میں احساس کی ایک نئی روح کروٹ لیتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں جبکہ وہی تو مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ دل اندر باہر سے بدل چکے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھر جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل ٹوٹے ہوئوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ دل کو اس وقت تک توڑا جاتا ہے جب تک وہ اپنی فضیلت کی معراج نہ پا لے، روشنی کے سب ذرائع اس میں داخل نہ ہو جائے۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اسی سے مانگنا ہی تو وہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صبر آزما رہا ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ جب بے بسی کے ساتھ جولی اس کے در پہ لے جاتے ہو تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا مہربان ہے، تم کبھی مایوس مت ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری زندگی کے غم ختم ہو جائیں گے، تمہاری چاہت تمہیں لوٹا دی جائے گی، تمہیں اتنا دے دیا جائے گا کہ تم خوشی سے جھومتے پھرو گے اور تم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ بہت جلد تمہاری روح کو سکون ملنے والا ہے اور تمہارا دل بہت جلد الحمدللہ کا ورد کرنے والا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔